خواتین و حضرات، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین و دانش، اور اس میں قرآن مجید کا جو حصہ ہے وہ زیر بحث ہے۔ آج قصہ آدم و ابلیس والی جو آیات پہلی بار سورہ بقرہ میں 30 اور 33 تک ہیں، ان کا مطالعہ ہم کر رہے تھے۔ غامدی صاحب، آپ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف آنے والے نیک لوگ تھے، پیغمبروں میں سے، صلحاء میں سے، شہداء میں سے، ان کی تصویر دکھائی حضرت آدم کو، اور انہیں بتایا کہ ایسے ایسے لوگ، کامیاب لوگ، فلاح پانے والے لوگ آنے والے۔ دوسرے مفسرین کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں وہ علم الآدم الاسماء میں یہ ترجمہ نہیں کرتے، وہ عام طور سے بتاتے ہیں کہ ان کو علم دیا بہت ساری چیزوں کا۔ تو یہ معنی آپ نے کیسے بیان فرمایا؟ دونوں نقطہ نظر رہے ہیں، یعنی ہمارے جو قدیم مفسرین ہیں وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت ان بڑی بڑی شخصیات ہی کے نام تھے۔ جب ہم اس سارے سیاق و سباق پر غور کرتے ہیں اور الفاظ جس طرح استعمال ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا نا کہ آدم کو نام سکھا دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعارف کرا دیا۔ ہم بھی بولتے ہیں کہ ذرا آپ نے اس میں گرامی بتائیے، تو یہ بالکل اسی اسلوب میں عربی زبان میں استعمال ہوا ہے۔ گویا بڑی بڑی جو شخصیات تھیں ان کا تعارف آدم علیہ السلام کو کرا دیا گیا، پھر ان کو پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے، اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ بتائیے آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ذرا ان کے نام بتائیے، یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ کوئی ابلیس کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ شیطنت اختیار کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا کہ ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے، ہم کوئی حال مستقبل کو آخری درجے میں جاننے والی مخلوق نہیں ہے۔ اس موقع پر پھر کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو تعارف کرا دیا گیا تھا تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ یہ دیکھیے یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجے گا۔ پھر ان کے ساتھ جن لوگوں نے صالحیت کے ساتھ ایمان قبول کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں، ان کا تعارف انہوں نے کرایا، اور جب ان کا تعارف کرایا تو گویا اسکیم کا وہ پہلو سامنے آ گیا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اسکیم برپا ہوگی، اور اس میں سرکشی کو گوارا کرنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ اختیار دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، بادشاہی دیتے ہیں تو سرکشی کا امکان ہوتا ہے، تو سرکشی کو گوارا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ یہ ہے کہ اسی کے اندر سے وہ لوگ منتخب ہو جائیں گے جو اللہ کی جنت کے لیے موزوں ہوں گے۔ اچھا، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں نے جس طرح اختیار اور اقتدار کے مسئلے سے یہ بات کو سمجھا کہ یہ خون خرابہ ہوگا، اسی طرح جب وہ نام بتائے گئے ان لوگوں کے اور پھر حضور یعنی ان کے سامنے رکھے گئے سب یہ نام، تو پھر وہ بات مان گئے، ان کی سمجھ میں پوری اسکیم آ گئی۔ اس میں تو کوئی ظاہر ہے کہ نام ماننے کی تو کوئی وجہ نہیں، انہوں نے ایک ادب کے ساتھ سوال سامنے رکھا تھا اور اپنے دل میں یہ بات وہ رکھتے تھے کہ یہ صورتحال نہ ہو تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم چھپا رہے تھے اور بظاہر ایک سوال کر رہے تھے تو ہم نے تمہارا جواب دے دیا، اصل اسکیم۔ اچھا، کیا فرشتوں کی اس بات کے پیچھے یعنی یہ احساس تھا کہ ہمیں ہی ہونا چاہیے بس آپ کے ساتھ؟ یہ انہوں نے جب یہ کہا ہے نا کہ نحن نسبح بحمدہ کا نقدس لگتے، اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ لاہور تو ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے تو آپ کیوں ایک نیا گورنر بھیج رہے ہیں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا۔ تو یہ جو نئے گورنر پر اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں یا نئے حکمران پر اعتراض کر رہے ہیں یا نئے ڈپٹی کمشنر پر اعتراض کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات تو ٹھیک چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ در حقیقت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال نہ ہو تو اچھا ہے۔ لیکن یہ بات ظاہر ہے بارگاہ خداوندی میں کہی جا رہی تھی، ادب کے ساتھ کہنا پیش نظر تھا، تو انہوں نے اس بات کو اس طرح سری الفاظ میں نہیں کہا، اس اسلوب میں بیان، یعنی جس ادب سے خدا سے بات کرنی چاہیے ویسے ہی کی، لیکن جذبہ وہی تھا جیسے انسانوں میں ہوتا ہے کہ بھئی ہماری اپنی ہی بات ہوتی ہے، بڑی فطری سی کیا بات تھی، کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں۔ معاملات اگر ہم ہی چلاتے رہتے تو اس سے کوئی فساد پیدا نہ ہوتا، ہم تو بہرحال اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ زمین میں ایک بادشاہی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے گویا اس پہلو کو بھی بیان کر دیا کہ ہم تو آپ کی تقدیس کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، ہم سے غلطی تو نہیں ہوئی، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، اس طرح کی معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، تو یہ ہمارے ہی پاس رہے ہیں، تو اس میں آخر مانے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں نے ایک مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کو اقتدار دے کر میں منتخب کر رہا ہوں۔ یعنی اسکیم کا ایک پردہ یہاں واقع کر دیا، وہ کچھ دکھا دیا گیا اور اس کے بعد یہ آگے چل رہی ہے بات۔ خواتین و حضرات، یہ جو قصہ آدم و ابلیس ہے یہ آگے مزید آیات میں بھی زیر بحث ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پروگرام میں ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اب وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے جیسے کہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ پروگرام جاری رہے گا۔